بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں ہمارے لیے ایک موعظہ ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، تذکر ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل یوم القیامہ۔ دیکھیے مومنین کرام، قیامت کا دن جہاں بہت ساری ہستیاں اور بہت ساری چیزیں مومن کے حق میں گواہی دیں گی، مومن کی شفاعت کریں گی، وہاں پر کچھ چیزیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان کے خلاف گواہی دیں گی، انسان کی شکایت کریں گی، اللہ کی بارگاہ میں وہ شکوہ کریں گی، فریاد کریں گی، شکایت کریں گی، اور وہ چیزیں جب اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی اور جس کی شکایت کریں گی پھر اس کو کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ فرمایا تین چیزیں رب کی بارگاہ میں شکایت کریں گی۔ پہلی چیز المصحف قد وقع علیہ الغبار لا یقرأ فیہ، وہ صحیفہ، وہ نسخہ قرآن پاک جو گھر میں پڑا رہا، جس کو بند کر کے رکھ دیا گیا اور جس کو کھول کے کبھی کوئی تلاوت نہیں کرتا، جس کی تلاوت نہیں ہوتی، اور اس پر گرد و غبار جمع ہو گیا، گھٹا مٹی جمع ہو گیا۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ وہ قرآن مجید کا نسخہ جس پہ گرد و غبار جمع ہو گیا، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ قرآن مجید، قرآن کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ قرأت کی جانے والی کتاب۔ یہ گھر میں رکھنے کے لیے یا الماری کی زینت بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو تلاوت کے لیے ہے، اور قرآن کا معنی یہ جس کی زیادہ سے زیادہ قرأت کی جائے۔ سامعین گرامی قادر، گھر میں قرآن لے کے رکھ دینا اور اس کی تلاوت نہ کرنا اور کوئی اٹھا کے اس کو نہ دیکھے، نہ کبھی کھولے، تو پھر وہ قرآن مجید شفاعت نہیں کرے گا، شکایت کرے گا۔ اور اگر اس قرآن کو پڑھا جائے تو وہی نسخہ قرآن شفاعت کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ قرآن شافع مشفع، ایک ایسا شفاعت کرنے والے کہ جس کی شفاعت اللہ رب العزت رد نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ قرآن ہمارا شافع بنے، ہماری شکایت رب کی بارگاہ میں نہ کرے۔ دوسری چیز فرمائے مسجد خراب لا یصلی فی اہلہ، وہ برباد مسجد کہ جس مسجد میں کوئی نماز ادا نہیں کرتا، وہ مسجد بھی قیامت کے دن شکایت کرے گی۔ مسجد خراب سے مراد مسجد کی آبادی اور مسجد کی بربادی۔ اس حدیث کی روشنی میں جس مسجد میں نماز پڑھی جائے، چاہے وہ کچی مسجد ہو، چاہے وہ آسائش اور سہولیات اس میں نہ ہوں، وہ آباد مسجد ہے۔ اور ایک مسجد جس میں سہولتیں تو سب موجود ہیں، گرمیوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہیں اور سردیوں میں گیزر اور گرم پانی کا انتظام ہے اور عمدہ قالین بچھے ہیں، لیکن اس مسجد میں کوئی نماز ادا نہیں کرتا، تو وہ حدیث کی روشنی میں برباد مسجد ہے، مسجد خراب ہے، اور وہ مسجد بھی قیامت کے دن اللہ کی شکایت کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مومن کے لیے میسر ہو، اس کے قرب و جوار میں کوئی مسجد ہو جس میں جانا اس کے ممکن ہو، تو اپنی ہر نماز کوشش کرے وہ مسجد میں پڑھے، چونکہ حدیث ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسائے کے لیے نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ یہ فضیلت ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنا کجا اور گھر میں نماز پڑھنا کجا۔ اور ویسے بھی مساجد، امام خمینی نے فرمایا تھا، یہ اسلام کے مورچے ہیں، اور وہ معروف جملہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، یا علی، آپ کو جنت میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے یا مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے؟ تو مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسجد میں بیٹھنے کو جنت میں بیٹھنے پر ترجیح دوں گا۔ مولا جنت چھوڑ کے مسجد بیٹھیں گے؟ فرمایا ہاں، جنت میں بیٹھوں گا میرا نفس راضی ہوگا، مسجد میں بیٹھوں گا میرا رب راضی ہوگا۔ علی رب کی رضا کا کام کرتا ہے، نفس کی رضا کا کام نہیں کرتا ہے۔ اور تیسری چیز عالم بین جہال لا یسألون عن حلال وعن حرام،
وہ عالم دین بھی قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ جس عالم دین سے لوگ حلال اور حرام نہ پوچھیں۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے، اسی نہج البلاغہ میں ایک جملہ آتا ہے، اللہ نے علماء سے یہ عہد لیا ہے اور جہلاء سے ایک عہد لیا ہے، جاہل کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جس مسئلہ شرعی کو نہیں جانتا وہ عالم سے پوچھے، اور عالم کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ کلمہ حق بیان کرے اور وہ مسئلہ شریعت بیان کرے۔ تو عالم دین سے جو حلال و حرام نہ پوچھے وہ عالم بھی شکایت کرے گا۔ اور آج خدا معاف کرے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، علماء سے دنیا دور ہو گئی ہے، علماء کی طرف رجوع کم ہو گیا ہے، اور غیر عالم لوگ اور غیر ذمہ دار لوگ وہ اس وقت مسلط ہیں، اور انہیں کی طرف رجوع بھی لوگوں کا زیادہ ہے، جبکہ ائمہ نے ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت امام علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔